آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ زبان سے سماعت. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات قال بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصباح الوضوء على المكاره وكسر الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن أنس فذلكم الرباط ذلكم الرباط ردد مرتين. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطاب کیا صحابہ سے، مخاطب ہوئے آپ نے اور ایسا دریافت کیا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ چیز، وہ بات جو مٹاتی ہے تمہارے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے تمہارے خطاؤں کو، اور یرفع به الدرجات، اور اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. یعنی جو خطا ہم سے ہوئے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور اس کے بدل جنت میں ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو صحابہ نے سن کر کیا کہا؟ بلا یا رسول اللہ، بے شک. بلا کے معنی ہے بے شک، ضرور. بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال آپ نے ارشاد فرمایا اصباح الوضوء علی المکارہ وکسر الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط. تین باتیں ہیں اس کے اندر کہ آپ نے ارشاد فرمایا اصباح الوضوء علی المکارہ، ایک، وکسر الخطا الی المساجد، دوسری بات انتظار الصلاة بعد الصلاة، تیسری بات فذلکم الرباط. ایک نیا لفظ ہے اس میں، نماز، صلاۃ، مسجد، وضو ایک تو ہم سنتے اور جانتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا فذلکم الرباط. وفی حدیث مالک ابن انس، اور امام مالک ابن انس کی روایت میں ایک بات
اور ہے ذالکم الرباط، ذالکم الرباط ردد مرتين، کہ اس کو آپ نے دوہرا کر دو مرتبے آپ نے فرمایا، اور یہ اور راوی کے حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اس کو تین مرتبے دوہرا کر بتایا۔ کون سی بات ہے؟ وہ ہے الرباط۔ کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیا تو پھر ہوتا نہیں حساب اس کا۔ العدلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، خطا کو جو مٹا دیتے ہیں وہ کیا کام ہے؟ اتنا ہی نہیں، مٹانے کے بعد نوازش بھی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تمام لوگوں کے درمیان وہ جو مومن ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے درجات کو ان سے اور بھی اوپر درجات بڑھا دیتا ہے۔ کون سے کام ہے؟ اتباع الوضوء علی المکاری، کہ وضو کو پورا کرنا جبکہ اس کے کرنے میں دشواری ہے، یعنی ایسی حالت میں جبکہ موسم ایسا خراب ہے کہ اٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈالنا طبیعت نہیں مانتی ہے، ایسی حالت کے اندر وہ وضو کو پورا اس کے فرائض سنن و واجبات کے ساتھ اس کو پورا کرنا، یعنی مصیبت و دقت کے وقت جب طبیعت گوارا نہ کرے، ایسے میں اس وضو کو پورا کرنا۔ وَكَثَرَ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور قدموں کو زیادہ بڑھانا مسجدوں کی طرف، زیادہ قدم بڑھا کر مساجد کی طرف جانا۔ اور تیسری بات انتظار کرنا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور انتظار کرنا ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ طبیعت ہے، یہ جو ہے نفس کی تربیت ہے اس کے اندر۔ تو نفس نہیں چاہتا ہے کہ کیا کرے کہ ہم ایسا موسم ہے اس میں ہم ذرا چھوٹ لے لیں گے یا اس میں ہم کوئی آسانی پیدا کر لیں گے، اس طرح نہیں، بلکہ اس کی مشقت میں ہم پوری طرح سنتوں کو، واجبات کو، فرائض کو ہم پورا کریں۔ تو ایک کر کے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف زیادہ قدم بڑھاتے ہوئے جانا، ایک اس میں کیا کام ہے جو جس میں ہمارے نفس پر زور پڑتا ہے، وہ ہے ایسے موسم اور ایسی حالت میں جب کہ طبیعت گوارا نہ کرتی ہو، اس کے اندر وضو کرنا پوری طرح سے، اور پھر مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جانا، اور جا کر کے وہاں نماز کا انتظار کرنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وقت میں سلام پھیرنے سے پہلے جا کر جمع ہو جائیں گے، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے نہیں، بلکہ جا کر نماز کا انتظار کریں، پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار رہے، یا وہ بیٹھا رہے یا باہر نکل جائے، لیکن اس کے دل میں اس کا انتظار رہے کہ وقت، تو دونوں بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو انتظار کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اس کام کو کہا جاتا ہے کہ وہ رباط ہے۔ تو رباط کیا چیز ہے؟ کہ اس دور میں اسلامی حکومت کے
حفاظت کے لیے اس کے حدود پر سینٹریز کھڑائے جاتے ہیں، محافظ، کہ باہر سے دشمن یا مشرک یا دوسرا ملک والا اس پر حملہ نہ کر دے، تو اس لیے وہ وہاں پر انتظار میں جو چوکی بنا کر کے بارڈر پر کھڑا رہتا ہے، اس کا وہ کھڑا رہنا عبادت میں داخل ہے، اور اس کا نام رباط ہے، کہ وہ چوکنا ہے کہ کہیں باہر سے دشمن نہ ہم پر حملہ کر دے۔ اس طرح کے انتظار کرنے اور وہاں پر رکنے کا نام بارڈر پر، اس کا نام رباط ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ جو مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جو انتظار میں کھڑا رہتا ہے یا اس کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ رباط ہے۔ تو اس کو سرکار نے 2 مرتبے دوہرا کر کہا ہے، اور ایک روایت کے حساب سے 3 مرتبے آپ نے اس کو دوہرا کر کہا کہ یہ رباط ہے، یعنی تمہارا وہ وقت جو گزر رہا ہے حکومت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے کے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما کر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں کس کا انتظار ہے؟ آج تو ایسی حکومت نہیں ہے اور ایسی پابندی کرنے بارڈر پر ہم جا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اس مومن کا انتظار ہے کہیں شیطان حملہ نہ کر دے۔ یہ بارڈر ہے اس کا، کہ وہ انتظار میں کہ دوسری نماز ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ شیطان حملہ کرے گا، روک دے گا، کچھ بہانہ بازی کر دے گا، کچھ طرح ہمیں پھسلا کر اس سے لے کر چلے جائے گا۔ تو اس کے لیے دل کے اندر وہ ایسا عزم کر لیتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کروں گا، کہ جو دل کے اندر جو ارادہ عزم کر لیتا ہے اس کے کرنے کو آپ نے یہ ذالک، اس کا نام رباط ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام رباط ہے، اور اس میں بھی اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرماتا اور تمہارے درجات کو بلند فرماتا۔ اس کے اندر جو 3 کام ہیں، اس کے اندر سب سے اہم بات جو سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے وضو کرنا علی مکارہہ، کہ وضو جو کرنا ہے پوری طرح، وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ کنجی کا تو معلوم کہ نہیں معلوم، چابی، کیلی، ہاں چلو تو معلوم ہے۔ اور جو ہے تو وضو جو ہے اس میں فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مکروہات بھی ہے۔ یہ پورے شریعت کے احکام ہیں۔ شریعت کا علم حاصل کرنا ہم بہت ضروری ہے۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر وضو کرنے کا حکم آیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، غسل کرنے میں نے دھو اپنے چہروں کو۔ اس میں بہت سے نکات ہیں، انشاءاللہ اس کو اور بھی آگے پڑھیں گے۔ اذا، جب، تم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ تم نماز کے لیے کہاں کھڑے ہوتے ہو؟ وضو خانے میں، مسجدوں میں، مسجد، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ جی جی، نماز کے لیے میں کھڑ گیا، بولا تو کہاں کھڑا ہوں؟ مصلی کے اوپر کھڑا ہوں، اللہ اکبر رکعت باندھنے کے لیے۔
اللہ کا حکم ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو، منہ دھو لو، منہ پر ہاں مسلح پر کر کے اب منہ دھونا. تو آیت حکم کرتی ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اس کے لیے یہ عمل اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا فرض ہے. اگر یہ فرض آپ کرنا چاہیں گے تو آپ مجبور ہیں، کر نہیں سکتے. مصلی پہ کھڑ کر کے وضو کرنا، منہ دھونا نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ اب سنت ہی کو دیکھنا ہوگا، سرکار کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا فرماتے ہیں. تو فرض کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے سنت کو پورا کرنا ہوگا. کہ جب تک سنت نہ پوری ہوگی وہ فرض پورا نہیں ہوگا. تو آپ نے کہا نہیں اس طرح نہیں، میری طرف دیکھو کہ میں کس طرح کرنا ہے یہ دکھاتا ہوں. تو وضو کے لیے تم نماز کے لیے تیار ہو رہے ہو، تیار کس طرح کہ تم چہروں کو دھو. اللہ کا حکم ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو. تو چہروں کو دھونے کے لیے کس چیز سے تم چہرے دھوؤں گے؟ تم اپنے ہاتھوں سے چہرہ دھوؤں گے. تو ہاتھوں سے چہرہ دھونا ہے تو ہاتھ تمہارے ناپاک ہیں، ان ناپاک ہاتھوں سے کیسے چہرہ دھوؤں گے؟ تو پہلے ہاتھوں کو دھو. تو معلوم ہوا کہ یہ ہوا فرض چہرہ دھونا ہے، سنت ہاتھوں کو دھونا. تو سنت جب ادا نہیں ہوگی تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کلائی تک دھونا. اس کے بعد منہ کے اندر داخل ہے کلی کرنا. تو یہ اللہ کا حکم چہرے دھوو یہی ہے. تو صاحب نے بتایا کہ پھر تم کلی کرو، اپنے منہ کو اندر سے پاک کرو، پھر ناک کو پاک کرو، پھر چہرے دھو. تب اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، جب فرض پورا ادا ہوتا ہے. ورنہ اگر دھو بولے تو ہم دیکھیں گے غیر جن کو یہ معلوم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، جو سنت نہیں جانتے، جو سرکار کی پیروی نہیں کرتے، تو آپ کو دیکھ کر جس طرح وضو کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو ان کا جو کرنا ہے وہ کیا نہیں ہوگا؟ فرض ادا نہیں ہوگا. تو فرض کو ادا کرنے کے لیے سنت کو پورا کرنا ضروری ہے. بغیر سنت کو پورا کرے فرض ادا نہیں. تو اسی طریقے اس کے اور بھی مسائل ہیں کہ اس میں کتنے فرض ہیں. آج میں آپ کو فرض بتا دیتا ہوں. پھر وضو کے اندر 4 فرض ہیں. کتنے ہیں؟ تمام منہ کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں تک دھونا. یہ چاروں فرض ہیں. پھر اس کے اندر سنت بھی ہیں، واجب بھی ہیں. انشاءاللہ کل کریں اگلی نشست میں سلسلے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مزید سب کو میرے خیال سے عید بقرعید یہ سے کہ 8 دن تو گزر گئے. انشاءاللہ تعالی پھر سے دعا کر لیں کہ ہم ذکر کی مجلس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. آمین. یہ شوق بھی ختم ہونے کے قریب ہے. یوم الباعث گزر گیا، جس کے اندر 50 دن ہو چکے، اور بقیہ یہ دن ہے ہمیں اس شوق کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے.
اور اگر اجتماعی ذکر نہیں ہے سکتی ہے تو ہمیں انفرادی تو کرنا ہی ہے. آپ کو وقت نکال کے ذکر کو پورا کرنا ہوگا تاکہ اس میں ذکر کی لڑی نہ ٹوٹے. اور اسماء الحسنہ تو دن تو اللہ کے نام ہیں سارے، چاہے کچھ بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے جو کوتاہی ہے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ طبیعت کی وجہ سے یا سفر دور کی وجہ سے اور ممکن نہیں تو اجتماعی ذکر ہونا ذرا دشوار ہو جاتا ہے. جہاں تک ہو سکے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اگر جب بھی نہ ہو سکے تو آپ انفرادی ذکر کو ضرور انشاءاللہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار کے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین آتا ہے. دلوں کے اندر جتنی ذکر بیٹھتی جاتی ہے اتنی ہی دنیا کی فکر کم ہوتی جاتی ہے. اور جس طرح کی مثال ہے ہمارے سرکار نے دیا ہے کہ ایک گلاس کے اندر پانی ہے تو آدھی گلاس پانی ہے تو آدھی گلاس خالی ہے. تو آدھا ذکر اس کے اندر ہے تو آدھا جو خلا ہے وہ دنیا ہے. تو اس کو پورے کا پورا بھرنا چاہیے تاکہ وہ نکل جائے. اور فکر نہ کر ذکر کر. فکر دنیا کی کرتا ہے تو ذکر چھوٹ جاتی ہے. ذکر اگر اللہ کی کرے گا تو فکر چھوٹ جائے گی تو فکر اس کی نکل جائے گی. کہا کہ غم دنیا مخور کہ بےہوداس. غم دنیا کا غم نہ کر کے یہ بےہودہ غم ہے. غم دی خور کے غم غمس دین کا غم کر کے یہ غم حقیقی غم ہے. جو چھٹ گیا اس کا بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیں گا کہ جیسے آنکھ بند ہو جائے گی ہائے واللہ ہم نے اتنا کچھ کھو دیا اور جو بھی ملا وہ بہت کم ہے اور وہاں پر بہت زیادہ آتا ہے اور اس کو حاصل کرنے جو وقت تھا ہم کھو چکے. تو ذکر کرنا اور فکر نہیں کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا إله إلا أنت يا الله. 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 أستغفرك 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 يا الله.
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد استغفرك يا حميد استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد استغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد واستغفرك يا حميد والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الخالق المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الخالق المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا حميد 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 صلى الله على سيدنا محمد التحامي 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 صلى الله عليك يا أيها النبي 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 وسلم عليك الله الله والله والله الله والله الله والله الله الله الله
اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خواجہ ولی شاہ الحمید گنج خوائی فخرورد رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نور شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا والقوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لأعدائك ما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف صم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ